میرے ٹائمز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی. امریکہ اور ایران کی جنگ اب بہت بڑی جنگ بن چکی ہے، اور اس صرف امریکہ، اسرائیل اور ایران کے بیچ لڑائی نہیں رہی، بلکہ مڈل ایسٹ کے آپس میں جنگ شروع ہو چکی ہے. عرب ممالک ایک دوسرے پر اب حملہ کرنے لگے ہیں. پچھلے کئی دنوں سے آپ یہ خبریں سن رہے تھے کہ ریڈ سی کو، باب المندب کو حوثیوں نے بند کر دیا ہے سعودی عرب کے لیے، اور سعودی عرب کے جہازوں کو واپس جانا پڑ رہا ہے. اس کے بعد سعودی عرب نے حوثیوں کو دھمکی دی تھی، اور اب سعودی عرب اور حوثیوں کے بیچ میں ایک نئی جنگ شروع ہو گئی ہے. دوسرے لفظوں میں کہیے کہ سعودی عرب اور یمن میں لڑائی شروع ہو چکی ہے، اور یمن کے حوثی جو سعودی عرب پر حملے کر رہے ہیں، یا حوثیوں نے جنگ کا جو نیا محاذ کھول دیا ہے، تو یہ ایران کے کہنے پر کیا ہے. اب امریکہ ایران پر حملے کر رہا ہے، اور ایران جوابی کارروائی میں کویت، بحرین اور یونائٹڈ عرب میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بناتا ہے. اور ان دنوں جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران نے ان مڈل ایسٹ کے دیشوں میں صرف امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ ان ممالک کی جو اپنی گیس کی فیسلٹیز ہے، یا جو آئل ٹینکرز ہے، یا ان کا جو واٹر ڈیسلینیشن پلانٹ ہے، ان سب کو بھی ایران نے نشانہ بنایا. اور اب سب سے بڑی خبر یہ سامنے آ گئی ہے، اور یہ خبر پرانی تھی لیکن ابھی تک سامنے نہیں آئی تھی. آج یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا میں سامنے آئی ہے کہ بحرین اور کویت نے بھی ایران پر حملہ کیا. اب تک خبر یہی تھی کہ ایران جوابی کارروائی کر رہا ہے، بحرین پر، کویت پر امریکہ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے، یا امریکی حملوں کا ان سے بدلہ لے رہا ہے. کویت، بحرین یا مڈل ایسٹ کے کسی بھی دیش نے ایران پر جوابی کارروائی نہیں کی تھی، جوابی حملہ نہیں کیا تھا. لیکن اب رپورٹ سامنے آ گئی ہے کہ بحرین اور کویت نے ایران پر جوابی حملہ کیا، اور فائٹر پلین کا استعمال کیا، بحرین نے بھی، کویت نے بھی. ایک اور بڑی خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ یونائٹڈ عرب امارات نے انٹیلیجنس رپورٹ مہیا کرائی ان دونوں دیشوں کو، بحرین کو اور کویت کو، ایران پر حملہ کرنے کے لیے. اور اب تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ سعودی عرب اپنا نیوکلیئر پروگرام شروع کر چکا ہے. ایران نیوکلیئر پروگرام بہت پہلے سے جاری رکھے ہوا ہے، اور اسی کی وجہ سے ساری جنگ چل رہی ہے. لیکن اب سعودی عرب نے بھی امریکہ سے معاہدہ کر لیا ہے، اور سعودی عرب بھی ایٹم بم بنانے کی تیاری کر رہا ہے. رپورٹ یہ ہے کہ سعودی عرب میں بہت پہلے سے نیوکلیئر پروگرام جاری تھا، بہت سارے لوگ وہاں کام بھی کر رہے ہیں. میں خود ایسے کئی دوستوں کو جانتا ہوں جو سعودی عرب کے اس مشن میں کام کر رہے تھے، لیکن خاموشی سے کسی کو بتا نہیں سکتے. اور سعودی عرب اس بات کا اعلان نہیں کر رہا تھا، دنیا میں کسی کو بتا نہیں رہا تھا، کیونکہ اس کا کسی بڑے دیش کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا. اور اب امریکہ اور سعودی عرب کا نیوکلیئر ڈیل ہو گیا ہے، اور امریکہ نے سعودی عرب کو الاؤ کر دیا ہے نیوکلیئر پروگرام بنانے کے لیے. سعودی عرب اور امریکہ کے اس معاہدے کے بعد سعودی عرب کی کمپنی، سعودی عرب کی آرگنائزیشن ہی، امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان یہ معاہدہ اور ایگریمنٹ ہو جانے کے بعد امریکہ کی جو آرگنائزیشن ہے، جو سنستھا ہے، وہی سعودی عرب کے نیوکلیئر پروگرام کا جائزہ لے گی. امریکہ کی نگرانی میں سعودی عرب کا نیوکلیئر پروگرام جاری رہے گا. امریکہ نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب کا یہ جو ایگریمنٹ ہے یا نیوکلیئر ڈیل ہے، وہ پیسفل مقصد کے لیے ہوگا. جو یورینیم انرچمنٹ وہاں ہوگی تو اس کا مقصد ایٹم بم بنانا نہیں ہوگا. لیکن جب بھی کوئی نیوکلیئر ڈیل ہوتی ہے، کوئی معاہدہ ہوتا ہے، تو یہی کہا جاتا ہے کہ پیسفل مقصد کے لیے ہے. لیکن اسی پیسفل مقصد کے دوران چپکے سے، خاموشی سے وہ دیش ایٹم بم بنانے کی طرف بڑھتا ہے، اور اب سعودی عرب وہی کرنے جا رہا ہے. ایران نے جس طرح عرب دیشوں کو نشانہ بنایا ہے، حملہ کیا ہے، اور ادھر جب ایران نے حوثیوں کو آگے بڑھا دیا، ان کو بھڑکا دیا کہ اب تم سعودی عرب پر حملہ کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے شاید امریکہ پر پریشر بنے یا دباؤ بنے، تو سعودی عرب نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اب مسئلہ وجود کا ہے، کرو یا مرو کا ہے. اور ایران لگاتار اپنی طاقت کے لوہے منوا رہا ہے، اس لیے ہمیں بھی ایٹم بم کی طرف بڑھنا ہوگا. اور پھر سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ فوراً ایک معاہدہ کر لیا، اور کھلے عام سعودی عرب نے نیوکلیئر پروگرام پر کام کرنا شروع کر دیا ہے. رپورٹ یہ ہے کہ سعودی عرب کا مقصد بھی ایٹم بم بنانا ہے، اور سعودی عرب اس جانب اب علل اعلان قدم بڑھا چکا ہے. اب تک سعودی عرب خاموشی سے
اس مشن پر کام کر رہا تھا، ادھر ایران کو لے کر کے عرب دیشوں میں غصہ ہے، ناراضگی ہے، اور ایران نے صحیح معنوں میں اچھا کام نہیں کیا ہے۔ امت کے عالم اسلام کے اتحاد کو توڑنے والا کام کیا ہے؟ ایران کی طرف سے کئی مرتبہ کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر کے مسلم ممالک کو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے، ایران کا ساتھ دینا چاہیے، اور عرب دیشوں نے ابھی تک ایران کا ساتھ دیا۔ امریکہ نے کئی مرتبہ فریڈم پروجیکٹ آپریشن شروع کیا، پرشین گلف کا استعمال کرتے ہوئے ایران پر حملہ کے لیے سعودی عرب نے اجازت نہیں دی، سعودی عرب نے اپنا ایئر اسپیس استعمال نہیں کرنے دیا ایران پر حملہ کرنے کے لیے، قطر نے بھی یہی کیا۔ اس کے باوجود ایران نے جب دیکھا کہ امریکہ کا حملہ بڑھتا جا رہا ہے اور جو امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیل ہوئی ہے اس ڈیل کا کوئی نتیجہ نہیں نکل پا رہا ہے، تو ایران نے حوثیوں کے ڈیلیگیشن کو اپنے ہاں بلایا، اور اس کے بعد حوثیوں سے ایران نے سعودی عرب پر حملہ کرانا شروع کر دیا ہے۔ اور اب سعودی عرب بھی، یا جو متحدہ فوج ہے جس میں سعودی عرب کی فوج شامل ہے، یمن کی فوج شامل ہے، وہ حوثیوں کے ٹھکانے پر حملے کر رہی ہے۔ الحدیدہ جو حوثیوں کے کنٹرول میں ہیں، وہاں ہتھیار کے ذخائر پر، کمان اینڈ کنٹرول پر متحدہ فوج نے حملہ کیا ہے اور لڑائی دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ باب المندب جو سعودی عرب کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اس راستے سے سعودی عرب میں سامان آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے۔ پورے ایشیا میں انڈیا، پاکستان کی طرف جو سامان آتا ہے ریڈ سی کے ذریعے، اور وہ ریڈ سی باب المندب کو کراس کر کے ہی آتا ہے۔ حوثیوں کا وہاں پر کنٹرول ہے اور حوثیوں نے سعودی عرب کے لیے اس کو بند کر دیا، اور یہ سب اچانک آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ کے بعد ہوا۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی جب نماز جنازہ ادا کی گئی تو نماز جنازہ کی تقریب میں سعودی عرب نے بھی اپنا ڈیلیگیشن بھیجا، قطر نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا، عمان نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا، اور گلف کے ان تینوں دیشوں نے یہ میسج دیا کہ وہ ایران کے ساتھ ہے، امریکہ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ممالک اتحاد اور یکجہتی چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف اسی موقع پر ایران نے حوثیوں کے ڈیلیگیشن کو بھی بلا لیا۔ افغانستان کے معاملے میں انہی دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران بھی دو ناؤ پر چلتا ہے اور امت کو متحد نہیں رہنے دیتا ہے۔ اب افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے، وہاں ایک گروپ وہ بھی ہے جو طالبان کے خلاف ہے، جو طالبان کے خلاف سازشیں رچتا ہے۔ اب ایران کی حکومت نے افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے، ان کے ڈیلیگیشن کو بھی بلایا اور چپکے سے مخالف گروپ کو بھی بلا لیا، ان کو اطلاع دیے بغیر۔ وہاں جا کر کے طالبان کے لیڈر کو پتہ چلتا ہے کہ جو مخالف گروپ ہے ہمارا، جو دشمن ہے، اس کو بھی ایران نے بلا رکھا ہے، اور پھر ایران نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو ایران بھی نہیں چاہتا کہ اس کے آس پاس کے جو مسلم ممالک ہیں، وہاں جو اسلامی حکومتیں ہیں، وہ مستحکم ہو، وہ مضبوط ہو، بلکہ ایران بھی ان کو آپس میں بانٹنے کی کوشش کرتا ہے، دونوں کو خوش کرتا ہے، اور افغانستان میں ایران نے یہی کیا۔ اب یہاں دیکھ لیجئے، سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ ہو جانے کے بعد جیسے ہی حوثیوں کا ڈیلیگیشن یمن پہنچتا ہے، اس کے بعد ہی حوثیوں نے سعودی عرب پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ سعودی عرب اور یمن کے درمیان پچھلے کئی سالوں سے ایک ایگریمنٹ اور معاہدہ چل رہا تھا، اور اس معاہدے میں بات شامل تھی کہ یمن کی مشترکہ حکومت کیسے ہوگی، کس پر کیا کنٹرول ہوگا، اور نہ تو متحدہ فوج کا حملہ حوثیوں پر ہو رہا تھا، نہ یہ حوثیوں کا حملہ سعودی عرب پر ہو رہا تھا، لیکن معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران کا جہاز یمن میں آتا ہے، حوثیوں کے علاقے میں لینڈ کرتا ہے الحدیدہ میں، اور اس کے بعد یہ ایک نیا تنازع شروع ہو جاتا ہے۔ پھر لگاتار حوثیوں نے سعودی عرب کو دھمکی دی، پھر باب المندب کو بند کر دیا، اور اب دوبارہ یہ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ ادھر سعودی عرب نے بھی کہا کہ ایران کو ہم نے اہمیت دی، اس کے ساتھ ہم نے رشتہ بہتر بنانے کی کوشش کی، ہمیں لگا کہ ایران سچ میں اسرائیل کے خلاف لڑ رہا ہے، ایران سچ میں امریکہ کے خلاف لڑ رہا ہے، لیکن ایران کا مقصد اسرائیل کے خلاف جنگ لڑنا نہیں، بلکہ ایران کا اصل مقصد ہے عرب دیشوں میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانا، وہاں اپنے انفلوئنس کو بڑھانا۔ اور کئی مرتبہ میں دیکھتا ہوں کہ ایران کے کئی ایسے اسکالر ہیں جو جنگ کے دوران بھی حج پر تنقید کر رہے ہیں، جنت البقیع کا تبصرہ کر رہے ہیں، وہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بنانے کی بات کر رہے ہیں، وہاں اپنی دعوے داری بتا رہے ہیں۔ جنگ کے دوران ایسے کئی اسکالرز ہیں جن کو بولتے ہوئے سنا گیا، جو بے حد شرمناک تھا، افسوسناک تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو۔ اور اب حوثیوں نے دوبارہ شروع کر دیا سعودی عرب کے خلاف حملہ۔ اب ایجنڈا کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ کہ صرف یونائٹڈ عرب امارات، بحرین یا کویت پریشان نہ رہے، یا اگر امریکہ نے
ईरान की नाकाबंदी कर रखी है तो रद्द अमल में सऊदी अरब की नाकाबंदी कर दी जाए। अब ईरान अमेरिका से डायरेक्ट जंग लड़ने की जगह अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है, इसराइल ईरान पर हमले करता है और ईरान को जवाब देना था अमेरिका को। और अगर ईरान अमेरिका तक अपने मिसाइल को नहीं पहुंचा सकता तो उसे इसराइल तक मिसाइल पहुंचाना था। लेकिन अमेरिका के हमलों का जवाब ईरान सिर्फ मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी फौजी अड्डे हैं उस पर हमला करता है, या उसके अलावा उन मुल्कों के अपने एसेट्स पर भी ईरान हमला कर देता है, जिसकी बार बार खबरें सामने आ चुकी है। इसराइल पर एक बार भी ईरान हमला नहीं करता, जबकि इसराइल क्रिएटेड बाय अमेरिका है। इसराइल अमेरिका की एक फ़ौजी छावनी है और इसराइल के पास जो कुछ ताकत है वो अमेरिका की वजह से है। तो असल निशाना बनाना था ईरान को, इसराइल को, लेकिन इसराइल को एक मरतबा भी ईरान निशाना नहीं बनाता। अब ईरान की सबसे बड़ी मजबूरी क्या है कि अमेरिका ने अरबियन सी में नाकाबंदी कर रखी है। अमेरिकी नेवी वहाँ पर मौजूद है और कोई भी ईरान का जहाज़ ईरान तक न तो आ सकता है न जा सकता है। अब ईरान चाहता है कि अमेरिका पर हम कैसे प्रेशर बनाएं, तो ईरान ने क्या किया, हौसियों से कहा कि तुम बाबुल मंदब को बंद कर दो। जब बाबुल मंदब क्लोज हो जाएगा तो सऊदी अरब की जो तिजारत है वो ठप पड़ जाएगी। सऊदी अरब तक ना तो कोई जहाज़ जाएगा ना आएगा। सऊदी अरब दो समंदरों से मिलता है, एक तरफ पर्शियन गल्फ से और दूसरी तरफ रेड सी से। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद हो जाने की वजह से सऊदी अरब का पर्शियन गल्फ वाला जो रूट था, ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। सऊदी अरब में जो ज़्यादातर तेल निकलता है या गैस निकलता है वो सऊदी अरब की ईस्टर्न साइड में, और ईस्टर्न साइड पर्शियन गल्फ से मिला हुआ है, जिधर कतर है, यूएई है, या ये इलाका जो कुवैत से मिला हुआ है। अब जब ईरान ने पर्शियन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया कि कोई जहाज़ यहाँ से नहीं जा सकता, तो सऊदी अरब ने कई साल पहले अपने यहाँ एक पाइपलाइन का मंसूबा बनाया था और सऊदी अरब को अंदाज़ा था कि ईरान कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर सकता है। जो इंटरनेशनल रूट है उसको ईरान अपनी मिल्कियत समझ सकता है। चुनांचे ईस्ट से वेस्ट तक सऊदी अरब में एक पाइपलाइन बिछाई गई थी कि यहाँ से ऑयल को वेस्टर्न सी में यानी यम्बा पोर्ट तक पहुंचाया जाए और वहां से रेड सी के ज़रिए सऊदी अरब का तेल दुनिया तक पहुंचे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद हो जाने के बाद सऊदी अरब इसी प्रपोजल पर, इसी मंसूबे पर अमल कर रहा था। सऊदी अरब को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद हो जाने की वजह से उधर से सऊदी अरब में सारे सामान पहुंच रहे थे। असल परेशानी कतर को, कुवैत को, बहरीन और इराक़ को हो रही थी। अब जब ईरान को ये लगा कि सऊदी अरब अभी भी अपने तेल को दुनिया तक पहुंचा रहा है, रेड सी का वो इस्तेमाल कर रहा है, इधर से उधर पाइपलाइन के ज़रिए उसका तेल जा रहा है, तो हौसियों से कहकर ईरान ने रेड सी में मौजूद बाबुल मंदब को बंद कर दिया ताकि सऊदी अरब की तिजारत भी मुकम्मल तौर पर ठप हो जाए। और रेड सी के बंद हो जाने का मतलब है कि सऊदी अरब के भी वजूद की लड़ाई हो जाएगी और ये ईरान अब डायरेक्ट सऊदी अरब को इस जंग में खिसेट रहा है। हालांकि सऊदी अरब ने हमेशा ईरान को सपोर्ट किया है। इसराइल के ख़िलाफ़ सऊदी अरब की वही पॉलिसी है जो पहले थी, लेकिन ईरान अब ये चाह रहा है कि मिडिल ईस्ट आपस में लड़ने लगे। अरब के देशों में जो खुशहाली है वो खुशहाली ख़त्म हो जाए। ईरान के साबिक़ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनई का अपना एक मंसूबा था कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो उसके बाद इस लड़ाई को एक रीजनल वार की शक्ल दे देना है, इलाकाई जंग में इसे तब्दील करना है। और मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनई उसी रुख पर ईरान को लेकर जा रहे हैं। ख़ुद ईरान में कई तरह की बातें हो रही है। ईरान के मौजूदा सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने कई मरतबा IRGC और सुप्रीम लीडर से अपनी राय अलग ज़ाहिर की, अपने इख्तलाफात के इजहार उन्होंने किया। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इन ख़बरों को शाये किया और अब दोबारा मिडिल ईस्ट पूरा जंग का शिकार होता जा रहा है। और जो इसराइल का असल एजेंडा है, जो अमेरिका का असल एजेंडा है, वो एजेंडा फुलफिल होता नज़र आ रहा है। इसराइल चाहता है कि ग्रेटर इसराइल बने और ये उसी वक्त होगा जब सऊदी अरब कमज़ोर होगा, इराक़ कमज़ोर होगा, सीरिया कमज़ोर होगा और इसराइल अपना दायरा बढ़ाएगा। और ईरान इसराइल को जाने अनजाने में ये फ़ायदा पहुंचा रहा है। इसराइल की लड़ाई का पूरा रुख होना चाहिए था, ईरान की इस जंग का पूरा रुख होना चाहिए था अमेरिका और इसराइल की तरफ पूरी तवज्जो इस पर होनी चाहिए थी, लेकिन सुए इत्तेफाक ईरान उस पर अमल नहीं कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय ज़रूर लिखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आप
आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।